الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ والربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ صدق اللہ العظیم، صدقنا ورسول الکریم۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باخر علم خدا کے واسطے۔ ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں نے پچھلے آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کنز الایمان سے لیا گیا اور تفسیر کنز العرفان سے۔ سورہ العلق آیت نمبر 1 سے 4 تک اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کے پتک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارے رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے جسم سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور وہ بیدار ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم سب کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ہر ایک کے نام بتائے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام سب کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے انسان کو سب کچھ سکھا دیا۔ جب فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ اے فرشتوں بتاؤ فلاں کا نام کیا ہے، فلاں کا نام کیا ہے، فلاں کا نام کیا ہے، تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو نے ہمیں جتنا سکھایا ہے اتنا ہی علم رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے جب آدم کو کہا کہ فلاں کا نام بتاؤ، فلاں کا نام بتاؤ، تو آدم نے ہر ایک کا نام بتا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو علم عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے اللہ نے انسان کو اس قدر کہ وہ اپنی حفاظت کرے۔ تو یہ آیت مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اقرا کی یہ آیت قرآن مقدس میں موجود ہے، اور یہ آیت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار نازل ہوئی۔ پہلی آیت جب حضور اقدس پر نازل ہوئی وہ اقرا ہے، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ جب جبرائیل علیہ السلام، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ آیت لے کر کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو جب غار حرا سے علم کی روشنی منور اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے، تو اس پر 4 اشعار ہمارے نظروں کے آگے سے گزرا ہے۔ کہتے ہیں کہ غار حرا کے بارے میں اور علم کے بارے میں کہ علم و حکمت کے نمایاں راستہ ہے غار حرا، عشق والوں کے لیے مرکز بنا غار حرا۔ روئے ہے سرکار آ کر اپنی امت کے لیے،
دیتا ہے اسے گواہی با خدا غار ہرا۔ حضرت جبرائیل نور علم لے کر آئے، حضرت جبرائیل نور علم لے کر آئے، تب کلام اللہ سے روشن ہوا غار ہرا۔ آخر میں کہتے ہیں اکثر آتے ہیں یہاں سرکار عبادت کے لیے، سبحان اللہ، اکثر آتے ہیں سرکار یہاں عبادت کے لیے، بعد کعبہ دوسری مسجد بنا غار ہرا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ علم کی حکمت ہے، یہ علم کا ایک نمونہ ہے، ایک چیز ہے جو غار ہرا میں، جہاں قرآن مقدس کی پہلی آیت نازل ہوئی، جہاں حضور اقدس جا کر عبادت خدا کی کیا کرتے تھے، جہاں حضور اقدس ابو بکر صدیق کے ساتھ رہا تھے، وہ جگہ ہے غار ہرا، جہاں علم و حکمت کا ایک سمندر ہے، ایک وہاں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آج اس موضوع کے بارے میں آج سے ہم علم کا بیان شروع کیے ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سکھاتی ہے، جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں پتہ کرنے کا نام علم ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بچاتی ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں پر علم کے بارے میں، علم کے بیان میں کتنے درس بیان کرنے والے ہیں۔ جیسا نفس کے بارے میں ہم نے درس بیان کیے تھے 7 یا 9، اور قلب کے بارے میں ہم نے درس بیان کیے تھے 12۔ اب علم کے بارے میں کیا ہے، یہ علم کیا ہے، یہ علم کے درجات کیا ہے، تو ہم اس علم کے بیان میں ہم کل 7 درج بیان کریں گے، 7 چیپٹرز بیان کریں گے، جس میں لیسنز کے ساتھ یعنی عنوان کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ بارک و تعالی۔ پہلے ہم چیپٹرز پڑھ لیں گے۔ دیکھیں درج کیا ہے۔ درج 1 علم کا مطلب، درج 2 علم قرآن و حدیث کے مطابق، درج 3 علم کی اہمیت، درج 7 علم کے قسمیں، درج 5 علم و عمل، درج 6 علم سے قلب و نفس پاک، درج 7 علم کے بارے میں اولیاء اللہ کے اقوال۔ تو ہم بنا تاخیر ہم اپنا درس 1 یہیں پہ شروع کرتے ہیں کہ علم کا مطلب کیا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ ایک انسان کے لیے علم سیکھنا، علم مطلب ایجوکیشن، اسٹڈی، یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ ایجوکیشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کس لیے امپورٹنٹ ہے؟ کیا اہمیت رکھتا ہے وہ؟ جاہل اور علم والا دونوں برابر کے ہیں۔ قرآن مقدس فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں، دوزخی جنتی برابر نہیں، حلالی حرام برابر نہیں، پرہیزگار آدمی ناپرہیزگار آدمی برابر نہیں، مسلمان اور کافر برابر نہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم والا با علم والا بے علم والا برابر نہیں۔ جاہل وہ ہوتا ہے کہ تم جتنا بھی سمجھا لو اسے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن علم والا وہ ہے اگر تم ایک دلیل سے بھی سمجھا دو وہ چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ علم والا ہے نا۔ علم والے کنے اتنی طاقت رہتی ہے کہ وہ غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، وہ نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، وہ قلب کے برے خواہشوں پر کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن جاہل اس چیزوں پر کنٹرول نہیں کرتا، بے کنٹرول ہو جاتا ہے، اور پڑھا لکھا آدمی با کنٹرول رہتا ہے، سمجھتا ہے، ہر بات کو سمجھتا ہے، اس سمجھنے والے کو ہی
پڑھا لکھا انسان کہتے ہیں، پڑھا لکھا آدمی کہتے ہیں۔ پڑھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ جب حضور اقدس پر پہلی آیت کیا نازل ہوئی؟ جب پہلی آیت نازل ہوئی تو اقرا، پڑھو 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 اس رب تعالیٰ کے نام سے، پڑھو اس بارک تعالیٰ کے نام سے، پڑھو اس رب ذوالجلال کے نام سے، پڑھو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے۔ جب انسان پڑھتا ہے تو قلم آٹومیٹک چلتا ہے، اور جب قلم چلا، تلوار کی داغ کم ہو سکتی ہے، تلوار کا مار کم ہو سکتا ہے، لیکن قلم سے لکھی ہوئی سیاہی کبھی مٹتی نہیں۔ یہ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے پڑھنے کا مرتبہ۔ پڑھنے کا مرتبہ اتنا بلند و بالا، انشاءاللہ مزید گفتگو آگے کریں گے کہ یہ اہمیت کیوں ہے، یہ علم کی اہمیت کیا ہے، اس کے اندر ہم تفسیرات بیان کریں گے کہ اہمیت کیا ہے اس کی، اس کے درجات کیا ہے۔ تو بنا تاخیر، علم کا مطلب کیا ہے؟ درج ایک، علم کا مطلب کیا ہے؟ جو نہ جانے، جو نہ پہچانے، اسے جاننے کی، اسے پہچاننے کی اور اسے سیکھنے کا نام علم ہے۔ مثلا موبائل رکھا ہوا ہے، نیا موبائل لیے ہے ہم، اب اس موبائل میں کتنے فیچرز ہے، اس موبائل میں کیمرہ کیسا ہے، اس موبائل میں فنگر پرنٹ کیسی ہے، اس موبائل میں اسکرین کیسا ہے، اس موبائل میں فرنٹ کیمرہ کے سیلفی کیسا آتی ہے۔ یہ موبائل جب انسان خریدتا ہے تو یہ موبائل کے لیے، یہ موبائل کے بارے میں انسان پہلے معلومات کرتا ہے کہ اس کے اندر سنیپ ڈریگن ہے، یا اس کے اندر دوسرا کوئی اینڈرائڈ فیچر ہے، اینڈرائڈ میں کون سا اچھا ہے، اس کا ریم کیا ہے، اس کا روم کیا ہے، اس کا مدر بورڈ کون سا ہے، اس کا بیٹری کیا ہے، 4500 mAh ہے یا 6000 mAh ہے، اس کا چارجر سی ٹائپ ہے یا نارمل ٹائپ ہے یا آئی فون کا چارجر ہے۔ یہ انسان معلوم کرتا ہے، اس کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے، اس کے بارے میں یوٹیوب کھول کر دیکھتا ہے، کروم کھول کر دیکھتا ہے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتا ہے، انسان اس کے بارے میں معلوم کرتا ہے، موبائل فونوں پر جا کر معلوم کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک پہچان، ایک سیکھنا ہے، ایک پہچانتا ہے۔ اس موبائل کے بارے میں انسان لگ بھگ 2 دن 3 دن تک پہچانتا ہے۔ اس موبائل کے بارے میں معلوم کرنے کا نام، اس کے ذریعے معلوم کرے، اس کا ہی نام ہے علم، پہچانتا ہے۔ ویسے ہی کتابوں میں انسان کتابیں پڑھتا ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسے میرے پاس 2 کتابوں کے نام لے لو، میرے پاس کئی کتابیں ہیں، اس میں سے 2 کتابوں کے نام لے لو، جاء الحق ہے اور ایک ہے جنتی زیور۔ اب جاء الحق میں کیا لکھا ہوا ہے، جنتی زیور میں کیا لکھا ہوا ہے، یا حدیث کی لے لو، بخاری شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، مسلم شریف میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ جو جانتا ہے، ڈیفرینشیشن کرتا ہے، یا نہیں تو پہچانتا ہے یا سیکھتا ہے، اس سیکھنے کا نام ہی علم ہے۔ جب تک انسان کچھ چیز سیکھ نہ لے، اسے پہچانتا بھی نہیں، اسے جانتا بھی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو سیکھو۔ اب یہ سیکھ کیسا ملتی ہے؟ ملتی ہے؟ اس کے لیے تم اس جگہ پر جانا پڑتا، جیسے میں مثلا اس فون کے بارے میں آپ کے دیا تھا مسئلہ، تو میں اب اس فون کو خریدنے کے لیے میں کہاں جا سکتا ہوں؟ موبائل شاپ جاتا ہوں، آٹو موبائل کے پاس، یا نہیں تو گھر بیٹھے آن لائن امیزون، فلپکارٹ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آن لائن شاپنگز کے وہ ہے، تو میں یہاں سے جو انفارمیشنز ہے اس کا نکالتا ہوں۔ تو علم سیکھنے کے لیے ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو موو کرنا، ہجرت کرنا، وہاں سے
نکل کر دوسری جگہ جانا یہ ایک بہت بڑی جنتوں کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ موبائل کے بارے میں بات کیے تو موبائل کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور جنت کے راستے، نہ میں جسٹ مسئلہ دیا ہوں، مثال ایگزامپل دیا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ موبائل کے بارے میں نکل جائے۔ بہرحال تو علم وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، علم وہ چیز ہے جو انسان کو ڈوبنے سے بچاتا ہے، علم وہ چیز ہے عزت جانے سے بچاتا ہے، علم وہ چیز ہے جو عقل استعمال ہوتی ہے، علم وہ چیز ہے نفس اور قلب قابو میں ہوتے ہیں، اس کی اصلاح ہوتی ہے، اور علم وہ چیز ہے کہ مسکینوں کی، غریبوں کی فریاد پوچھتی ہے۔ جب علم حاصل کر لے تو سب برابر دکھتے ہیں، سب برابر دکھتے ہیں جب علم حاصل کر لے۔ جب علم حاصل نہ کر لے تو کوئی برابر نہیں، یہ بڑا یہ چھوٹا، یہ الگ یہ وہ الگ، یہ کالا یہ گورا، یہ موٹا یہ دبلا، ایسے ہی دکھتے۔ بہرحال تو علم کا مطلب کیا ہے؟ جو نہ جانتے ہو، جو نہ پہچانتے ہو، جو نہ سمجھتے ہو، اس کو سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس کا علم حاصل کرنے کا نام علم ہے۔ قرآن درس نمبر 2، علم قرآن و حدیث کے مطابق۔ اس میں 2 عنوان ہیں، ایک ہے قرآن کے مطابق اور دوسرا ہے حدیث کے مطابق۔ عنوان ایک قرآن کے مطابق، ایک ہی آیت میں نے پورے قرآن مقدس میں لیا ہے کہ بہت قرآن مقدس میں علم کے بارے میں بہت جگہ بہت فرمایا ہے، لیکن میں نے صرف ایک ہی آیت لیا ہے تاکہ اسے بہتر سمجھا سکے۔ تو قرآن مقدس فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ المجدلہ میں آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جنہوں نے علم دیا گیا درج بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ علم والوں کا درجات بلند کیا۔ کیا دیا؟ یہاں پہ 2 باتیں ہی دیکھو، مجلس ایک کہی گئی اور علم والوں کی جگہ کہی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی انسان علم والوں کی مجلسوں میں جائے تو ادب سے جائے، اور جب کوئی علم سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے نا، یعنی استاد، پیر و مرشد، شیخ محترم، جب تمہارے پاس وہ آئے، تم بیٹھے ہو کلاس میں بیٹھے ہو اور استاد آئے تو انہیں آنے کی جگہ دو۔ استاد کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، جگہ دینے کے لیے کہا تو جگہ دے دو، کھڑے ہو جانے کے لیے کہا تو کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ علم والوں کی بلند بہت بڑا کیا ہے، ان کے درجات بلندوں پر لگایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم نور ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے، اور نور اللہ کے طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علم ایک نور ہے میرے عزیز۔ آج علم کے دھجیاں اڑایا جاتا ہے، لیکن انسان علم کو نہیں سیکھتا۔ انسان کو چاہیے، ہر نوجوان کو چاہیے کہ علم سیکھے، کتابیں پڑھے، تب پتا چلے گا کہ زندگی کی اہمیت کیا ہے۔ علم کی اہمیت، اس کی اہمیت، موبائل کی اہمیت سب جانتے، لیکن علم کی اہمیت بتاؤ کیا ہے؟ پتا ہے علم کی اہمیت؟ ایک بار پڑھو، معلوم ہوگا کہ علم کیا ہے۔ مگر علم اس لیے حاصل مت کرو کہ سامنے والے کو نیچا دکھائے، علم اس لیے حاصل کرو کہ رب اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ بس جب رب رسول راضی ہو جائے تو تم کچھ بھی کر لو، تمہارا علم باہر بانٹو یا نہ بانٹو، تمہارے درجات رب تعالیٰ خود بلند کرے گا۔ لیکن
کہتے ہیں جب کوئی علم حاصل کرے، اگر کوئی ایک حدیث بھی معلوم ہو جائے، اس کو صحیح سند سے ایک حدیث بھی معلوم ہو جائے، فرماتے ہیں مفسرین اگر کوئی بندے کو ایک صحیح حدیث یاد ہو جائے تو وہ حدیث اوروں تک پھیلاؤ، اور جب قرآن کی آیتیں یاد ہو جائے اور اس کا ترجمہ تفسیر بھی یاد ہو جائے تو اوروں کو پھیلاؤ۔ یہی وہ حکمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، اور یہی وہ علم ہے جو اللہ نے بلند کیا۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا بری بات نہیں، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو علم حاصل کر لے اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ علم حاصل کرو تاکہ انبیاء کے وارث بنے۔ عنوان 2، حدیث مبارکہ کے مطابق علم کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے علم کے مطابق۔ آج تو کئی کتابیں لکھے گئے حدیث پر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، سنن نسائی، ابو داود، ترمذی شریف، بہت سارے کتابیں ہیں، مشکات شریف، اور فتوائیں میں دیکھا گیا تو سب سے بڑا فتویٰ ہمارے یہاں لیا جاتا ہے فتویٰ رضویہ، فتویٰ عالمگیر، کئی فتوائیں کی کتابیں ہیں، اور غوث پاک کے کئی کتابیں ہیں، اور امام غزالی علیہ رحمہ کے کئی کتابیں ہیں، امام حسن بصری، حضرت رابعہ بصری کی کتابیں ہیں، کئی بڑے بڑے اولیاء، نظام الدین اولیاء، خواجہ بندہ نواز، خواجہ غریب نواز، سارے کے کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں جو ہے علم حاصل کرنے سے آتا ہے، اور پتہ ہے علماء اولیاء کس طرح لکھتے ہیں کتابیں؟ حدیثیں لکھنے کے لیے کئی کلومیٹر دور جاتے تھے، کئی کلومیٹر دور، یہاں سے مدینہ منورہ جاتے تھے، یہاں سے ہمارے ہندوستان میں محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ہندوستان سے مدینے کا سفر کیا تھا ایک حدیث کے لیے، صرف ایک حدیث کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری نے کئی دنوں کا سفر کیا تھا، حضرت امام مسلم نے کئی دنوں کا سفر کیا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی دنوں کا سفر کیا تھا۔ علم حاصل ایسا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب علم کیا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں علم دین ہے، اس کا مطلب علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ لیکن آج ایسا ہو گیا ہمارے یہاں کہ انسان بڑے بڑے باتاں کرتا، بہت بڑے بڑے باتاں کرتا، حدیث کو لا کر دکھاتا، یہ دیکھو ریفرنس ایسا ہے، یہ دیکھو ریفرنس ایسا ہے، یہ دیکھو اس میں ریفرنس لکھا ہے۔ میاں علم دین حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں۔ آج ہم اس تخت پہ بیٹھے ہیں، آج یہاں بیٹھ کر ہم بیان کرے ہیں، تو اس کے پیچھے ہم کتنی محنت کریں ہم کو پتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر بولنا آسان ہوگا نا، وہاں اور آپ سننا بہت آسان ہوگا، آپ کا سننا تو، پر ہم یہاں بیٹھ کر ہم کس کے بارے میں کس طرح بولے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا، اس کے بارے میں حدیث کیا کہتا، پھر اولیاء کے کتابیں کیا کہتے، یہ سارے ریفرنس نکالتے ہیں۔ اس کے پیچھے کئی محنت ہوتی، میں تو بس ایسی دیا ہوں، اس سے پیچھے کتنی کی محنت ہوتی۔ لیکن آج لوگ ایسے ہیں کہ صرف معلوم ہوا نہیں، فون اٹھائے اور کہہ دیا دیکھو دیکھو یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، بخاری میں ایسا لکھا ہوا ہے، مسلم میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ اتنا آسان سمجھتے ہو کیا علم حاصل کرنا؟ ایک حدیث پڑھنے کے لیے، اوپر کی حدیث پڑھنے کے لیے نیچے کی حدیث بھی پڑھنا، اوپر کی حدیث سمجھنے کے لیے نیچے کی حدیث پڑھنا پڑتا ہے۔
اور نیچے کی حدیث سمجھنے کے لیے اوپر کی حدیث یاد رکھنا پڑتا ہے میاں، تب جا کر علم حاصل ہوتا ہے، حدیثوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تو ایسے ہے کہ حدیث نمبر فلاں، حدیث نمبر فلاں، قرآنی ورشن فلاں، قرآنی ورشن فلاں، یہ کہہ کر آج کے نوجوان کے دماغ عقلوں پر پردہ ڈال رکھے یہ دجالی فتنے۔ تو علم حاصل کرو، کتابیں پڑھو، علم حاصل کرو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ یہ نہیں کہتا ہے ہمارا اسلام کہ صرف مرد ہی پڑھے عورت نہیں، عورت ہی پڑھے مرد نہیں، بلکہ حضور اقدس نے فرمایا علم دین حاصل کرنا ہر مرد پر بھی فرض ہے اور ہر عورت پر بھی فرض ہے۔ فرض چیزاں تم لوگ کتنا شوقین سے کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہو، تو یہ فرض بھی ادا کرو، یہ فرض بھی ادا کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور حضور اقدس صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نکلو، پڑھو، علماء سے پوچھو، راستہ اختیار کرو، علم کا راستہ اختیار کرو۔ اگر علم کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا راستہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے یہی دعا کرو کہ علم رکھے۔ ہمیشہ نا میری بات کہتا ہوں، ہمیشہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے طالب علم میں ہی رکھ۔ کیوں؟ کیونکہ طالب علم ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو معلوم کر لیتا ہے۔ اگر چھوٹی بھی بات اس کے اوپر آ جائے نا طالب علم کے پاس، اگر چھوٹی چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، تو اسے ریسرچ کر کے اس کا پورا انفارمیشن نہیں نکال لیتا، تب تک اس کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا۔ تو طالب علم میں رہو، اور چار حدیثیں سیکھتے ہی فلاں علماء بیکار، فلاں علماء بیکار، یہ مت کہو۔ آج ہمارا اہل سنت والجماعت ایسی ہی تو بدنام ہوتا ہے میرے عزیز، ایسے ہی تو بدنام ہوتا ہے ہمارا اہل سنت والجماعت۔ دوسروں کے دیکھو بھائی، میں ڈائریکٹ ایک بات کہتا ہوں، دوسرے فرقوں کے علماء کی بات الگ ہے، میں ان کی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمارے علماء کے آگے بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ میں اپنی اہل سنت کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں ایسے جاہل پیدا ہوتے ہیں، ایسے جاہل لوگ ہیں کہ ان کو نماز کے ارکان تک نہیں معلوم، نماز کیا ہے وہ نہیں معلوم، نماز میں سنتیں نہیں معلوم، نماز میں کتنے فرائض ہیں نہیں معلوم، نماز میں کتنے واجبات ہیں نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روزہ رکھتے ہو رمضان کے مہینے میں کہ روزہ کب کھولا جائے، روزہ کب دکھایا جائے، روزے کو کب رکھا جائے، بالغ کب ہوتا ہے، عورت بچی بالغ کب ہوتی ہے، بچہ بالغ کب ہوتا ہے۔ ارے میاں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہے یارو، اسے تو سیکھ لیا کرو۔ قرآن پڑھتے ہو تو قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھو، حدیث پڑھتے ہو تو حدیث پڑھنے کا طریقہ سیکھو، وہ سیکھنے کا ہی نام ہے علم، وہ سیکھنے کا نام ہی ہے علم۔ تو علم کے لیے راستہ اختیار کرو، علم حاصل کرو۔ کتابیں پڑھنے سے گمراہ نہیں ہوتے میرے عزیز، کتابیں پڑھنے سے، لوگ کہتے نا کتابیں پڑھنے سے ٹائم ویسٹ ہوگا۔ آج بھی ہمارے دوست کہتے ارے کیا رے بھائی بارے بار پڑھتا ہی رہے گا کیا کتابیں، بارے بار کتابیں ہی پڑھتا رہے گا۔ میں نے کہا جتنا بیکار ٹائم باہر پھرنے میں گزارتے ہو نا، اتنا ٹائم کتابوں میں گزارو، اس میں سے تھوڑا ٹائم تو کتابوں میں گزارو، پھر دیکھو کون سا علم کیسا حاصل ہوتا ہے، تمہیں کون سی بات کیسا معلوم ہوتی ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ کے کہا یہ پڑھا کہ علم کے راستہ اختیار کرو۔ اب میں کسی کو بلا کر بٹھا کر پوچھا کہ یہ اختیار کا مطلب کیا ہے، تو کہے گا 1 منٹ
میں کیا کر رہے ہو؟ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہا ہوں 1 منٹ. واہ سبحان اللہ. اگر کوئی کسی کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا کر رہے ہو؟ چیٹ جی پی ٹی نکالو. میں اور میرے دوست ایسی گفتگو کر رہے تھے تو ایک آیت ہے، وہ آیت ہم کو یاد نہیں آتی رہی. حالانکہ یہ انسانی فطرت ہے نا کہ آیت یاد نہیں آتی رہی، تو میں اور میرے دوست صاحب کیا کرے، وہاں پہ چیٹ جی پی ٹی میں ڈالے فلاں آیت ہے فلاں آیت ہے، اس کو کر کے دکھا. چیٹ جی پی ٹی اتنا رانگ ہے کہ زبر، وہ حالانکہ زبر تھا، اس کو زیر ہی کر دیا. اللہ اکبر. یہ ایسا علم ہوتا ہے چیٹ جی پی ٹی کا. ہر چیز کے لیے تم جو اٹھا کر کروم اور گوگل سے دیکھو بھائی، ہمارا دین نہ کروم سے آیا ہے، نہ گوگل سے آیا ہے، نہ چیٹ جی پی ٹی سے آیا ہے. ہمارا دین آیا ہے تو قرآن سے آیا، ہمارا دین آیا ہے تو حدیث سے آیا، ہمارا دین آیا ہے تو رسول اللہ سے آیا، ابو بکر صدیق سے آیا، عمر فاروق سے آیا، عثمان غنی سے آیا، حیدر کرار سے آیا، غوث اعظم سے آیا، امام اعظم ابو حنیفہ سے آیا، جنید بغدادی سے آیا، خواجہ غریب نواز سے آیا، امام غزالی سے آیا، امام حسن بصری سے آیا، رابعہ بصری سے آیا. ہمارا دین آیا ہے تو بختر کاکی سے آیا، ہمارا دین آیا ہے تو گنج شکر سے آیا، ہمارا دین آیا ہے تو بندہ نواز سے آیا، ہمارا دین آیا ہے تو صابر کریہ سے آیا، ہمارا دین آیا ہے تو تاج الدین بابا سے آیا، ہمارا دین آیا ہے تو حاجی علی بابا سے آیا، ہمارا دین آیا ہے تو خواجہ بندہ نواز کیسو دراز بلند پرواز سے آیا، ہمارا دین آیا ہے تو یوسفین شریفین سے آیا، ہمارا دین آیا ہے تو شرف الدین بابا پہاڑ شریف سے آیا، ہمارا دین آیا ہے تو ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے آیا. یہ ہمارا دین ہے. اس لیے دین کے لیے راستے میں نکلو، راستے اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالی علم کے ذریعے تمہیں جنت کا راستہ عطا کرے گا. اللہ تعالی ہم کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت والجماعت کے علماء سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ ورب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.